السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد، الحديث متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 197 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کتاب الصلاۃ کا 6واں باب ہے، باب المسجد، مسجد کا بیان، مساجد کا بیان۔ مسجد کے متعلق چند احکام و مسائل اس باب میں ذکر کیے جائیں گے، بیان کیے جائیں گے۔ تو آج کے درس میں جو حدیث پڑھی گئی ہے، سوال یہ ہے کیا مسجد میں نان مسلم، غیر مسلم، کافر اور مشرک آ سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، اسے لایا جا سکتا ہے؟ حدیث دیکھیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا فجاءت برجل۔ بعث، یبعث معنی ہوتا بھیجنا، روانہ کرنا، ارسال کرنا۔ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، بھیجا۔ خیلا، گھڑ سواروں کی جماعت، گھڑ سواروں کا دستہ، گھڑ سواروں کی فوج۔ خیل کا اصل معنی ہوتا ہے گھوڑا، لیکن یہاں مراد کیا ہوگا؟ گھوڑوں پر سوار ہونے والے افراد، گھوڑوں پر بیٹھنے والے افراد مراد ہیں، گھڑ سوار جس کو کہہ لے، یعنی گھوڑے پر سوار ہونے والا۔ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواروں کی ایک جماعت بھیجی، روانہ کی۔ فجاءت برجل، جاء مانے آنا، رجل مانے آدمی۔ فجاءت برجل، تو یہ لوگ ایک آدمی کو گرفتار کر کے لائے، پکڑ کر لائے۔ فجاءت برجل، گھڑ سواروں کا فوج، گھڑ سواروں کی جماعت گئی تھی۔ فجاءت برجل، تو وہ جماعت ایک آدمی کو پکڑ لائی۔ فجاءت برجل، وہ جماعت ایک آدمی کو پکڑ کے لائی، گرفتار کر کے لائی۔ جا مانے آنا، رجل مانے آدمی۔ یہاں رجل سے مراد، یعنی جس کو گرفتار کر کے پکڑ کر کے لائے تھے، اس سے مراد یمامہ کا سردار ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے، اسلام نہیں قبول کیے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے اور رسول کے خطرناک قسم کے دشمن تھے۔ ان کو پکڑ کر لایا گیا، ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ وہی راوی کہتے ہیں فجاءت برجل، ایک آدمی کو گرفتار کر کے وہ لوگ آئے۔ فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، تو ان کو مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون میں باندھ دیا گیا۔ مسجد میں غیر مسلم، مشرک، کافر داخل ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فربطوہ، تو ان کو لوگوں نے باندھ دیا۔ ربط یربط، باندھنا، رسی سے باندھنا۔ فربطوہ،
تو ان لوگوں نے باندھ دیا ان کو، کن کو؟ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بساریۃ من سوار المسجد، ساریہ مانے ستون، کھمبا، پلر، ستون، پلر، اس کی جمع آتی ہے سواری، ساریہ واحد ہے، جمع کیا ہے؟ سواری، من سوار المسجد، دیکھیے حدیث میں آگے موجود ہے، من سواری، یہاں پہ یا کیا ہے؟ محذوف ہے، من سوار المسجد، را کو مسجد میں را کو لام میں ملائے ہیں، من سوار المسجد، مسجد کی جو لام ہے آگے عبارت میں را کو اس میں جوائنٹ کیا گیا ہے، من سوار المسجد، ساریہ کی جمع سواری یا کے ساتھ ہے، ساریہ کی جمع سواری یا کے ساتھ، حدیث میں یہاں من سوار المسجد یا نہیں ہے، یا گر گئی ہے، یا کیا محذوف ہے، یا ساقط ہے، تو سوار یہ کیا ہے؟ ساریہ کی جمع ہے، ساریتن، کھمبا، ستون، پلر، جمع سواری، فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، تو ان کو لوگوں نے باندھ دیا، مضبوطی سے جکڑ دیا، کس نے باندھا؟ صحابہ اکرام نے باندھا، بساریۃ من سوار المسجد، مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون میں ان کو باندھ دیا، بساریۃ، ایک کھمبے میں، من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے، یعنی مسجد کے اندر بہت سارے ستون تھے، ایک ستون میں حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے باندھ دیا، متفق الحدیث، متفق علیہ۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کہتے ہیں الحدیث، یعنی حدیث یہاں پہ کیا ہے؟ ختم نہیں ہوئی ہے، آگے بھی موجود ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، لمبی حدیث ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو یہاں کچھ ذکر نہیں کیا ہے، بس اشارتاً ذکر کر دیا ہے کہ مسجد میں غیر مسلم آ سکتا ہے، باپ سے جو مطابقت ہے، باپ سے جو متعلق حدیث ہے اس کو یہاں ذکر کیا ہے، بقیہ ساری روایتوں کو کیا کیا ہے؟ کاٹ دیا ہے، ذکر نہیں کیا ہے، متفق علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیے واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی فوج، گھوڑ سواروں کی جماعت روانہ کی، تو یہ صحابہ اکرام گئے تو راستے میں ان کو ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، اور ثمامہ کون ہے؟ یہ قبول اسلام سے پہلے یہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے بڑے کٹر دشمن تھے، جانی دشمن تھے، صحابہ کرام نے دیکھا، پکڑ لیا، ان کو گرفتار کر لیا، اصل میں وہ یمامہ سے نکل کر کے سفر پر جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، مکہ جا رہے تھے، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کو مدینہ لایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے کھمبے میں ان کو باندھ دیا، یہاں جو مسجد کا تذکرہ چل رہا ہے، مسجد میں باندھ دیا، مسجد کے کھمبوں میں سے ایک کھمبے میں باندھ دیا، تو مسجد سے مراد یہاں کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی مدینہ کی مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھمبے میں باندھ دیا، آخر قیدیوں کو رکھنے کی بہت ساری مدینہ میں جگہیں تھیں، باغات تھے، مقامات تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں کیوں رکھا؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ دو اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ اس لیے رکھا کہ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، یہ کیا تھے؟ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور یہ مسلمانوں کے بڑے جانی دشمن تھے، اس لیے ان کو مسجد میں باندھ دیا
تاکہ یہ اپنی ذلت محسوس کریں کہ ان کو باندھ دیا گیا ہے، لوگ ان کو دیکھیں، مسجد میں لوگ آئیں گے جائیں گے تو لوگ ان کو دیکھیں گے تو ان کو کیا ہو، اپنی اہانت محسوس ہو، کیونکہ کون تھے یہ، بڑے ظالم قسم کے تھے، اسلام کے دشمن تھے، قید کر لیا گیا، باندھ دیا گیا۔ ایک علت یہ ذکر کی ہے۔ دوسری علت یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ان کو باندھ دیا گیا تاکہ یہ لوگوں کو دیکھیں نماز کیا ہے، نماز میں لوگ کیسے کھڑے ہوتے ہیں، اونچ نیچ کا یہاں کوئی فرق نہیں، بھید بھاؤ کا کوئی تصور نہیں، کیا بڑا کیا چھوٹا، جو پہلے آیا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، قدم سے قدم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں۔ مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی تو قرآن کو سنیں گے، اللہ کا کلام سنیں گے، اپنی آنکھوں سے نماز کا دیدار کریں گے، رب کی بندگی کیسے ہوتی ہے اس کا مشاہدہ کریں گے، ان کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اور یہی ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھمبے میں باندھ دینے کا حکم دیا۔ نماز میں آپ آتے تھے تو سوال کرتے تھے، ثمامہ بولو کیا حال ہے، سوال کرتے تھے، حال چال پوچھتے تھے۔ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ رحمت للعالمین ہے۔ قیدی سے آ کے پوچھتے ہیں، کون؟ جو آپ کا جانی دشمن ہے، اسلام اور مسلمانوں کا جانی دشمن ہے، اس سے آپ پوچھتے ہیں بولو کیا حال ہے ثمامہ، کیا کہتے ہو؟ ثمامہ یہی کہتے تھے، ان تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، اگر آپ قتل کریں گے تو میں بڑا کرمنل آدمی ہوں، خونی آدمی ہوں، اور اگر آپ احسان کر دیں تو آپ کا احسان ہے، یہ آپ کا احسان بھلایا نہیں جائے گا، ہم بھی آپ کے احسان کو یاد کریں گے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، یہی سوال، یہی جواب، یہی گفتگو جاری تھی۔ تیسرے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسی کھول دو، ان کو آزاد کر دو۔ بہرحال ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آزاد ہوئے، رسی کھولی گئی، مسجد سے سیدھے نکلے، ایک باغ میں گئے، کھجور کے باغ میں، وہاں جا کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے غسل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور یہ کہا ہے محمد میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ میں اپنی قوم کا سردار آدمی، کرمنل آدمی، اسلام اور مسلمانوں کا جانی دشمن، لیکن محمد میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کے ثمامہ مشرف بہ اسلام ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنسپٹ کیا تھا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے ثمامہ یہ کہتے تھے کہ اس روئے زمین پر سب سے بدترین اگر کوئی مذہب ہے، مذہب اسلام ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے بدترین چہرہ اگر کسی کا چہرہ ہے، محمد کا چہرہ ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے بدترین اگر کوئی بستی اور شہر ہے، مدینہ کا شہر ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی یہ سوچ تھی۔ وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کر رہے ہیں کہ اے نبی، آج کے دن سے سب سے منور اور سب سے اچھا شرافت کا، عزت کا چہرہ اگر کسی کا ہے تو آپ کا ہے، سب سے خوبصورت چہرہ آپ کا ہے۔ ثمامہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین مذہب اسلام ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے مبارک اور سب سے پاکیزہ اور سب سے بہترین محبوب بستی میری نگاہوں میں مدینہ کی بستی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو اب میں کیا عمرہ کے لیے جاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمرہ کے لیے ان کو روانہ کیا، کہا جاؤ عمرہ کر لو۔ مکہ آئے تو توحید کا کلمہ پڑھا، توحید کا تلبیہ پکارا۔ مشرکین کہنے لگے کیا بات ہے ثمامہ، تم یہ توحید کا کب سے تم نے نعرہ لگانا شروع کر دیا؟ تم تو بددین ہو گئے، تم تو کیا ہو گئے؟ سبوتا، تم بددین ہو گئے۔
تم نے تم نے ہم نے تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، تم بددین ہو گئے، دین سے نکل گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم بددین کہتے ہو، میں بددین نہیں ہوا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بددین مت کہو، میں مسلمان ہو گیا، مسلمان کہو مجھ کو۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں خبردار، یاد رکھو تم ایک ایک دانے کے لیے ترس جاؤ گے، تم کو گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا ہمارے شہر سے جو گزرتا ہے، ہمارے شہر سے جو آتا ہے آپ کے یہاں، یمامہ شہر سے آپ کے پاس ایک دانہ بھی گندم کا نہیں، گیہوں کا نہیں ملے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے۔ جب یہ خبر مشرکین مکہ کو لگی، پہنچی کہ سمامہ یہ کہتے ہیں جو یمامہ کے سردار ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں، ایک دانہ نہیں ملے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام تک یہ پیغام بھجوایا اور کہا کہ محمد رشتہ داری کا سوال ہے، اب ہمارا خیال رکھیے، رشتے کو نبھائیے، دانہ جو ہو یمن سے، یمامہ سے جو بند ہونے کا یہاں اعلان ہو رہا ہے، یہ سب بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مشرکین مکہ نے فریاد کی، پیارے نبی علیہ السلام درخواست کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ نہیں، جو دانہ جاتا ہے جانے دیجیے، بائیکاٹ مت کیجیے، جانے دیجیے، چھوڑ دیجیے۔ یہ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں واقعے کو بہت مختصر ذکر کیا ہے۔ کتنا ذکر کیا ہے؟ جو باب سے متعلق ہے، جو موضوع سے متعلق ہے۔ موضوع سے متعلق کیا ہے؟ مسجد کا بیان، یعنی مسجد میں کیا غیر مسلم، نان مسلم، کافر، مشرک آ سکتا ہے؟ جواب بالکل آ سکتا ہے۔ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد میں لا کے باندھا گیا، قیدی بنائے گئے تھے، مسجد میں ان کو قید کیا گیا تھا، کھمبے میں ان کو جکڑ دیا گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ کون تھے؟ سمامہ اس وقت کافر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھنے کا حکم دیا، باندھنے کا حکم دیا، مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں بیٹھے، ان کو باندھا گیا ستون میں۔ تو اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ مسجد میں کافر آ سکتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھوڑ سواروں کی ایک فوج بھیجی، فجاءت برجل، تو ایک آدمی کو گرفتار کر کے لائے، فربطوه بسارۃ من سوار المسجد، تو ان کو مسجد کے کھمبے میں سے ایک کھمبے میں باندھ دیا۔ متفق الحدیث متفق علیہ، یعنی حدیث آگے اور بھی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہے، نمبر ایک، امام مصلحت کے طور پر قیدی کو فری میں آزاد کر سکتا ہے۔ امام وقت، بادشاہ، حاکم مصلحت کے طور پر قیدی کو فری میں آزاد کر سکتا ہے، جیسے حضرت سمامہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، پیسہ نہیں لیا، ایسے آزاد کر دیا، تو امام کو اختیار ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قیدی کو جکڑنا چاہیے، باندھنا چاہیے، جو مجرم ہے اس کو پکڑنا چاہیے، جیسے حضرت سمامہ کو باندھ دیا گیا تو باندھنا جائز ہے، جیسے آج کے زمانے میں ہتھ کڑی پہناتے ہیں، تو یہ جائز ہے کہ جو مجرم ہے، جو کرمنل ہے، تو اس کو قید کرنا چاہیے، باندھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات یہ معلوم ہوئی حدیث سے کہ مسجد میں کافر اور مشرک کو قیدی بنایا جا سکتا ہے، مسجد میں باندھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد میں کافر آ سکتا ہے، کافر بیٹھ سکتا ہے، جیسے سمامہ آئے تو کافر تھے، بیٹھے، ان کو باندھا گیا، قیدی بنایا گیا، تو مسجد میں غیر مسلم آ سکتا ہے، کافر آ سکتا ہے، سوائے مسجد حرام کے، اس کا اپنا ایک تقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سال کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد، کوئی یہاں مشرک مسجد حرام کے قریب نہ ہو، وہاں نہ آئے، انٹری منع ہے، تو مسجد حرام میں منع ہے، لیکن مسجد میں غیر مسلم، نان مسلم عام مسجدوں میں آ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر فتنے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ نقصان ہوگا، فتنہ ہوگا، تو ان کو مسجد میں نہیں بٹھانا چاہیے، نہیں بلانا چاہیے۔ لیکن مسجد نبوی میں ستون تھا، کھمبے تھے، اس سے سبق ملتا ہے کہ مسجد مضبوط بنانا چاہیے۔
مسجد مضبوط بنانا چاہیے، مسجد میں کھمبے رکھنا چاہیے، پلر رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک بات یہ معلوم ہے کہ مجرم کو قید کرنا چاہیے، آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے. حاکم کی ذمہ داری ہے کہ مجرموں کو پکڑ پکڑ کر کے قید کرے، تاکہ زمین میں کیا ہو، امن و امان بحال رہے، فتنہ فساد کا خاتمہ ہو. تو مجرم کو قید کرنا چاہیے. اسی طرح آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کی خدمت کرنا چاہیے. دیکھیے صحابہ اکرام گھر سے نکلے تھے، جہاد میں گئے تھے، قربانی دے رہے تھے، پکڑ کر کے لائے اور ان کو مسجد نبی ان کو باندھا، حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس سے سبق ملتا ہے کہ دین کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنا چاہیے، دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.